बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मैंने एक व्लॉग किया ज़राअत के ऊपर, और उस व्लॉग के अंदर मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो हासाबाद में तकरीर की थी, सारा अफसल तारड़ आपा को साथ खड़ा करके उसका मैंने हवाला भी दिया उसके अंदर, और मैंने थोड़ा सा आपकी खिदमत में अर्ज़ भी किया कि ये क्या है और ये क्या हो सकता है। उसके अंदर उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर एक बात भी कही कि फितने का खात्मा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर यूथरों ने नाम नहीं लिया, उन्होंने इमरान अहमद खान न्याजी का नाम नहीं लिया। वो उनको अपनी कहानी सोच गई, उनके कहानी नूं कहानी सोच जाती, उनको अपना वक्त पड़ गया कि अगर मरियम बीबी ने मरियम नवाज शरीफ है दुख्तर मरियम नवाज शरीफ होनहार दुख्तर मरियम नवाज शरीफ ने अगर कह दिया कि फितने का खात्मा हो गया, हाय हाय हाय, ਇਹਦਾ मतलब साडे लीडर का खात्मा हो गया। वो साडे लीडर ਨੂੰ मारन लगे ने, साडा लीडर नहीं बचता, उसको अंदर टार्चर करके मारेंगे, उसको पिंजरे में बंद करके मारेंगे। वो जितने भी उनके तसव्वुरात थे वो इस वक्त उन्होंने मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा पगल पाया है, मतलब बाकायदा हाहाकार मची हुई है कि जनाब इमरान अहमद खान न्याजी की जान को बहुत खतरा है। हालांकि जान उसकी पेशावर है, हाँ, लेकिन उनकी जान को बहुत खतरा है। लेकिन असल में जो मसला है कि जो पूरा मंजरनामा बन रहा है, इससे मैं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तो खैर फितना कहा, उन्हें अपनी पड़ गई। आप जो है वो जाके ना कोई गाली लिख दें, मतलब कंजर लिख दें, ठीक है, नीचे आके यूथड़ जो है वो आपको गालियां बकना शुरू कर दें। भाई मैं तो अनूते नहीं किया, आप खोता लिख दें सोशल मीडिया के ऊपर। बस आप अगर मेरी तरह के शरारती हों तो आप जाके कोई एक लफ्ज ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लिख दें, यूथड़ फौरी तौर पे पहुंच जाएंगे। भाई इनको अलहाम हो जाता। कायदे मोहतरम जो है फैसल फारूक खान साहब, उन्होंने कहा कि यार एक बात की समझ नहीं आती, उन्होंने ट्वीट किया, एक बात की समझ नहीं आती कि मरियम नवाज शरीफ ने तो ये कहा है कि फितने का खात्मा हो गया, पीटीआई वाले ने अपनी पड़ गई, कहते हैं हमारे लीडर को कत्ल करना चाह रही है, हमारा लीडर कत्ल हो गया, हमारा लीडर फलाना हो गया, हमारा। यार उसने तो सिर्फ फितने की बात की है, तो इसका मतलब है कि इनको यकीन है कि ये फितना है। ठीक है, अच्छा, मतलब मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा आप लिख दें जाके सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ एक लफ्ज लिख दे, जानी। मैं कहा हर पीटीआई का छोटे से बड़ा लीडर और अकाउंट जो है वो आके आपको गाली ना दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने पता है कि वो कीन है। ठीक है, मैं तो फिर कायदे मोहतरम की गल नूं तीली लानी सी ना जाके। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे ऊपर टूट पड़े। ठीक है, तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त जो है वो उनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वहां पे ये बात कही। ये बात कल के चूंकि व्लॉग में रह गई थी, हमने उस व्लॉग के अंदर एग्रीकल्चर पे जो हमने व्लॉग किया था उसके अंदर हमने एक और बात कही कि किसानों ने कमाए तो हैं। हमने कोट किया इब्राहिम मुगल साहब को, एग्री फोरम पाकिस्तान के जो चेयरमैन है उनको किया, खुद भी उनकी ज़मीनें हैं जो उन्होंने ठेके पे दे रखी हैं। तो उनको जब हमने कर लिया तो फिर हमारे कुछ पाक पतन शरीफ से हमें फ़ोन आया कि भाईजान एक बात आप मिस कर गए हैं, तो आप इसको इंक्लूड कर। तो मैंने कहा कि फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि आपने ठेके पे जिन्होंने ज़मीनें ली थी उनकी पलाइट का जिक्र नहीं किया, उन बेचारों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। तो मैंने कहा हाँ ये तो हुआ है, उनका जिक्र नहीं किया। जिन लोगों ने ठेके के ऊपर ज़मीन लेके काश्त की हुई थी, गंदम की मुतवक्को कीमत के बायस जो कि उनको नहीं मिली, अगर मिली तो 1 एकड़ में से 15 मन की मिली, जो उनको नहीं मिली, जो गंदम की उन्होंने मुतवक्को प्राइस के पेश नज़र, उनका कहना था जी 1,10,000 जिस एकड़ का ठेका था वो 2,60,000 पे चला गया, क्योंकि ज़मीन के मालिक ने देखा कि भाई तुम्हें प्रॉफिट तो यहीं पे ही होना है। कहता कीमत उसको बेचारे को वो मिली और ठेका उसको ज्यादा देना पड़ा। ज़ाहिर है अगले साल वो नहीं लेगा, वो कहेगा भाई मैं इतने ठेके पे ज़मीन नहीं ले सकता, इतने ज्यादा ठेके के ऊपर। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस बेचारे का रगड़ा निकल गया, वो गिर गया है, वो मर गया है, आपको उसके हक में भी बात करनी चाहिए।
اور ایک انہوں نے یہ بات کہی کہ اس وقت جو فراڈ ہو رہا ہے، جیسے انہوں نے منڈی سونڈا سنگھ ہے کوئی، منڈی سونڈا سنگھ، آپ قصور سے چلیں دیپال پور کی طرف تو راستے میں آتی ہے، وہاں پہ گزشتہ سے پیوستہ فصل میں کچھ پختون بھائی تشریف لائے اور انہوں نے منڈی کے اندر اعلان کروایا، اور اعلان یہ تھا کہ جناب آپ کو اگر کنٹرول ریٹ کے اوپر کھاد چاہیے تو ہم دیں گے، آپ اپنا نام لکھوا جائیں اور ہم سے پرچی لے جائیں۔ تو لوگ ان کے پاس آتے، نام لکھواتے، وہ پرچی بنا دیتے۔ خیر جب فصل میں کھاد ڈالنے کا وقت آیا تو وہ لوگ ان تک آئے اور انہوں نے کنٹرول ریٹ کے اوپر ان کو کھاد دے دی۔ اگلی فصل کے اندر پھر انہوں نے یہی اعلان کیا اور کہا کہ اس دفعہ ایک پرچی جو ہے نا وہ 1000 روپے کی ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے 1000 روپیہ جمع کروانا شروع کر دیا، اور جیسے ہی وہ فصل میں کھاد ڈالنے کا وقت آیا اور وہ کھاد لینے کے لیے پہنچے تو پتہ چلا کہ پختون بھائی جو ہیں وہ واپس مردان جا چکے ہیں یا واپس کابل جا چکے ہیں، اور وہاں پہ وہ بچہ تھا جس کو انہوں نے 10,000 روپے کے اوپر اپنا ملازم رکھا ہوا تھا پرچی کاٹنے کے لیے، اور اس بچے کے اوپر اتنا پریشر پڑا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ قربان چوہان اس بچے کا نام ہے جس کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا، اور اسی کیا ہی جو بیٹھک تھی وہ انہوں نے کرائے پہ لی ہوئی تھی، اور 10,000 میں کرایہ بھی شامل تھا، اس کی تنخواہ بھی تھی اور کرایہ بھی شامل تھا، اور گھر میں وہ بیٹھ کے لوگوں کو پرچیاں کاٹ کے دیتا تھا جب لوگ اس پہ آئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ 1000 روپے کے پیچھے کون پولیس کو جا کے درخواست دے اور اس فراڈ کی نشاندہی کرے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 29 کروڑ روپیہ انہوں نے صرف یہ 1000 روپے کی جو پرچیاں جاری کی ہیں اس کے عوض وہ اکٹھا کر کے لے کے گئے ہیں۔ یار مطلب کہ نہ وہ لوٹنے سے باز آتے ہیں نہ آپ لوٹنے سے باز آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا پہلے بھرم بنایا نا۔ تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اگر مریم نواز شریف مناسب سمجھیں تاکہ کسان کو اس کی کھاد جو ہے وہ کنٹرول ریٹ کے اوپر ملے، اس کے لیے وہ اپنی پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کو انگیج کر لیں، کسی ریگولر سیٹ اپ یا سسٹم کا حصہ بنا لیں، اور وہ جو ہیں وہ چونکہ گراس روٹ لیول پہ ہوں گے، گراؤنڈ میں ہوں گے، گاؤں دیہات میں ہوں گے، تو جو بھی کسان سے 700-800 روپے سے لے کے 3500-4000 روپے تک اوور چارج کرتا ہے، اس سیزن میں یا ان دنوں میں جب کسان نے ہر قیمت پہ کھاد خرید کے ڈالنی ہوتی ہے، وہ اس کی اطلاع سرکار کو دیتے جائیں، اور سرکار جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرتی جائے۔ ایک مجسٹریٹ ہی لانا ہے نا ایک تحصیل کے اندر، اور اس تحصیل کے اندر ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینوں کے کسانوں نے وہ لٹنے سے بچ جانا ہے۔ تو اس لیے ان کی یہ تجویز تھی، اور وہ مسلم لیگ نون کے بہت پکے جسے کہنا چاہیے کہ ڈیڈیکیٹڈ کارکن ہیں، مطلب کہ الیکشن بھی لڑے ہوئے ہیں اور جیتے بھی ہوئے ہیں انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ چونکہ آپ کی بات سنی جاتی ہے تو آپ یہ کر دیں۔ تو میں نے انہیں آگے سے عرض کیا، میں نے کہا کہ دیکھیے ایسا کرنے سے تو کرپشن کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا نا۔ وہ اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد یا مقامی قیادت بنا کے اتنے بیٹھ جائے گا، دفتر بنا کے بیٹھ جائے گا، اور وہ لوگوں سے کچھ نہ کچھ لے گا۔ اس نے کہا کہ سر وہ لوکل لوگوں کو جاننے والا، وہیں سے لیں گے نا، آپ اس یوسی سے لیں گے نا یا اس یوسی سے لے لیں گے، لوکل ہوگا نا، تو کتنی کی کرپشن کر لے گا۔ اس نے کل کو ان کے پاس ووٹ لینے کے لیے نہیں جانا، اس نے ان کے درمیان نہیں رہنا۔ بات تو اس کی درست، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرے گا، وہ صرف جو ایکچوئل پرائس ہے، جو کہ اس کی کنٹرول پرائس ہے، اس کے اوپر کھاد کی فراہمی یقینی بنا دے گا۔ آپ کی طرف ووٹر بھی پلٹ آئے گا، اور اس کو جس کو آپ نے آج تک منہ نہیں لگایا اس کی بھی محلے میں عزت بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ کل کو وہ جب محلے میں نکلے گا آپ کی کیمپین کرنے، آپ کے لیے ووٹ لینے، کیونکہ یہ صاحب خود بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہا، تو اس کی سنوائی ہوگی ووٹرز کے ہاں۔ ووٹر سے کہیں گے کہ یار اس نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، تو آپ اسے موقع تو دیں کہ وہ صرف نظر رکھے اور دیکھے کہ جناب اس کسان سے کتنے اوور چارج ہوا ہے۔ 100 روپیہ بھی کسی نے اوور چارج کیا ہے تو فون نمبر دیا ہو، اس کے اوپر فوری طور پہ SMS کرے کہ یہ فلانا جو بندہ ہے یہ اوور چارج کر رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹڈ کھاد کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔
اس وقت امپورٹڈ کھاد منگوائی جاتی ہے اور اینڈ سیزن کا جب پیک ہوتا ہے، جب ڈیمانڈ پیک پہ ہوتی ہے، اس وقت اسے مقامی کھاد ساز کمپنیوں کے بیگز کے اندر بھر کے منڈی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس دوران کو 2 نمبری بھی کر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے دوران میرا مطلب ہے مکسنگ بھی کر لی جاتی ہے۔ تو یہ جو امپورٹڈ کھاد ہے، یہ جو کمپنیاں امپورٹ کرتی ہیں اور آگے اپنے ڈیلرز کے ذریعے بیچتی ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا کوئی آڈٹ کا انتظام ہو جائے، یا ان کے اوپر بھی کوئی تھوڑی سی نظر ہو جائے، تاکہ یہ جو امپورٹڈ کھاد پیرالل آ کے ادھم مچا دیتی ہے اور اکثر کسان ڈالتے ہیں زمین کے اندر اور اس کا امپیکٹ نہیں آ پاتا، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ نظر ہو جائے گی۔ یہ تمام وہ جو آپ کی ورک فورس ہوگی ہر یو سی لیول کے اوپر، یونین کونسل لیول کے اوپر، اور آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو انگیج کریں اس میں، جو کہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، اور جس کی بھی اوور چارجنگ کی شکایت ہو وہ اس کو کریں۔ یہ 2 تجاویز گراس روٹ لیول سے آئی تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔